الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید سکھانے اور پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت امت کو سب سے زیادہ توحید کی ضرورت، نظریات، عقائد، فکر، سوچ بہت کمزور اور بہت ہی خلط ملط ہو چکا ہے۔ آپ حضرات غور کریں گے تو میری بات کی تائید کریں گے، اس وقت توحید کے حوالے سے لوگ بہت پیچھے چلے۔ توحید کا عقیدہ جو انبیاء نے دنیا میں پھیلایا، محنت کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اسی بات پہ لگا دیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ 950 سال۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں سورہ نوح میں؟ اللہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے اللہ کو اتنے پیارے توحید پھیلانے والے کہ ان کے نام پر قرآن میں سورت رکھ دی ہے اللہ۔ سورہ نوح 29 میں پارے میں اسی صورت میں ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے پروردگار میں نے اپنی اس قوم کو تیری توحید کی طرف بلایا، رات اور دن میں نے ایک کر دیا، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو تیری توحید کی طرف بلاتا تھا یہ اتنا زیادہ بھاگتے تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ خالص توحید اس دنیا میں عطا فرما دے، اگر خالص دودھ نہ بھی ملے، خالص کھانا نہ بھی ملے تو آخر موت آ جائے گی، لیکن خالص توحید نہ ملے تو نجات کیسے ہوگی؟ بتائیں آپ۔ جسم کی خیر ہے لیکن نظریہ اگر درست نہ ہوا تو ہم کیسے منہ دکھائیں گے آگے رب تعالیٰ کو؟ توحید اتنا نازک مسئلہ ہے کہ بزرگوں کے واقعات میں یہ موجود ہے۔ حکیم الامت نے لکھا رحمہ اللہ نے کہ اتنا نازک مسئلہ ہے توحید کا کہ ایک اللہ والے بڑے توحید والے تھے، جب فوت ہوئے تو کسی کے خواب میں آئے، انہوں نے پوچھ لیا آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا رب تعالیٰ نے کہا یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے ایسی گفتگو فرماتے ہیں۔ اور میں اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے سوائے تیری توحید کے۔ کہتے ہیں توحید کا میں نے جب دعویٰ کیا کہ توحید پر میں رہا، اور واقعتاً ان کا خاتمہ بھی توحید پر ہوا، شرک پر نہیں ہوا، لیکن اللہ نے فرمایا اذکر لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات یاد کرو
کہتے زندگی میں وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، وہ یہ کہ رات عشاء کے بعد سونے سے پہلے میں نے دودھ پیا، کچھ دیر کے بعد میرے پیٹ میں درد اٹھا، تو میں نے یہ کہنے کی بجائے اللہ صحت بھی تیری طرف سے اور بیماری بھی تیری طرف سے ہے، یہ کہنے کی بجائے یہ میں نے کہا یہ جو میں نے دودھ پیا اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ فرمایا میری توحید تجھے یاد نہ آئی اس وقت کہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں؟ یہ دودھ کون ہوتا ہے جو پیٹ میں درد پیدا کر سکے، یا کون ہے میرے حکم کے علاوہ جو کوئی کام کر سکے؟ کہتے میں نے کہا پروردگار مجھے یاد آ گئی، میں معافی کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے معاف کیا۔ کمی نہیں آنی چاہیے کس میں؟ توحید میں۔ توحید اتنا نازک مسئلہ ہے، عوام اس وقت لگی ہوئی ہے ہم ٹھیک تم خراب، تانے دینے میں، مذاق اڑانے میں، بات ایسی کرنا کہ دوسرے کے دل پہ خراش، اور محنت توحید کی باقی نہیں ہے۔ توحید پھیلانا کام کس کا تھا؟ اللہ کے نبیوں۔ یہ ڈیوٹی کس نے لگائی تھی؟ ان کے ذمہ اللہ نے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، لیکن سن 10 نبوی میں جا کر، نبوت کے 10 سال بعد جا کر نماز فرض ہوتی ہے۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ شیبہ کو، اور حج کا موقع آ جاتا تو آپ آئے ہوئے قبائل مختلف جگہوں سے حج کے لیے مشرک لوگ ان میں چلے جاتے تھے اور سب کو کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگو لا الہ الا اللہ قبول کر لو، پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضور یہ دعوت دیتے تھے۔ آج میں کھل کے کہتا ہوں تم نے قبروں کو خدا بنا لیا، تم نے حضرت علی المرتضیٰ جو ہمارے سر کا تاج ہے ان کو تم نے خدا بنا لیا، شیخ عبد القادر جیلانی جو سرتاج اولیاء ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، تم نے ان کو خدا بنا لیا، تم نے منتیں ماننا شروع کر دی ہیں، اہل بیت عظام کے درجات کو اتنا بلند کیا تم نے کہ پیغمبر کے خاندان کی عزت امت پر واجب ہے، لیکن تم نے تو خدا کا درجہ دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم تو منتیں مانتے ہو پیروں کی، حالانکہ منت صرف اللہ کی ہے، نظر نیاز اللہ کی، صدقہ خیرات سب اللہ کے لیے ہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ میرا کیا فائدہ ہے مجھے بتاؤ اس محلے میں رہنے کا؟ اگر آپ کو کوئی توحید نہ سمجھ آئی میں کیوں رہتا ہوں یہاں؟ ایک عالم کا کیا فائدہ ہے اگر وہ توحید بیان نہ کرے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح اس کے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ آپ کے خون میں، آپ کی رگوں میں، آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت نہ ڈال سکے اس تقریر کا کیا فائدہ ہے؟ کیا رب تعالی جس نے کیا کہا مجھے نہیں مانتے ہو؟ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں نہیں دی میں نے دیکھنے کے لیے، ولسانم وشفتین، بولنے کے لیے میں نے زبان نہیں دی، اور ہونٹ حرکت کرنے والے گفتگو کے وقت کیا وہ میں نے عطا نہیں کیے؟ ہاتھ پاؤں سارا جسم، اولاد، بیوی، ماں باپ، رشتہ دار، مال و دولت، گھر، یہ سب چیزیں کس کی عطا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پتہ نہیں کہاں لوگ پھر رہے ہیں، رب تعالیٰ کو مانتے کیوں نہیں؟ رب تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن جیسے ماننے کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے۔ وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین کا کنارہ تمہیں نظر نہیں آتا، یہ آسمان کا تمہیں کنارہ نظر نہیں آتا، تمہاری نگاہ تو یہاں تک ختم ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کو اپنی مٹھی پہ لپیٹ لیں گے۔ یہ چیز ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان میں 4 مرتبہ شروع میں آتا ہے۔ آپ یہ بتائیے مجھے کہ اس کلمے کے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے ثواب کا پتہ ہے؟ اس کے ثواب کا آپ کو علم نہیں ہے۔ 2 ثواب ذکر کرتا ہوں دونوں حدیث سے، پہلے ابو داود شریف کی حدیث پھر ترمذی کی حدیث۔ ابو داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، وضو کرنے کے بعد جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے، کون سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں بے شک محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وضو کرنے کے بعد یہ کوئی پڑھے، کہیں جنازے کے بعد اس کے پڑھنے کا ذکر نہیں آیا۔ کب آیا ہے جی؟ حدیث کہاں کیا تم نے؟ کہاں عمل شروع کر دیا؟ کہاں تم نے نعرے لگانا شروع کر دیے؟ تمہارا بھی کوئی ہے کوئی حد کہ جہاں آپ ٹھہر جائیں؟ کوئی حد بندی ہو تو بتائیں کہ یہاں پڑھنا ہے جہاں حدیث میں ثابت ہے۔ حدیث میں کہاں آیا کس کے بعد پڑھا کرو؟ وضو کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، سبحان اللہ، حضور کی باتیں اور سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث ہوتی ہے، اور ہم حدیث کو چھوڑ کر یہ قصے کہانیاں شروع کر دیں، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ حضور کی پیاری باتیں صلی اللہ، کتنے خوش نصیب تھے صحابہ اور اہل بیت جنہوں نے حضور کے الفاظ بھی سنے، حضور کی آواز بھی سنی۔ اور ہم لوگ چلو اتنی قسمت ہماری تیز نہ سہی جتنی کہ صحابہ اور اہل بیت کی ہے۔ چلو پیغمبر کے الفاظ تو نصیب ہو رہے ہیں نا، حضور کے الفاظ تو نصیب ہو رہے ہیں صلی اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ وضو کے بعد یہ کلمات پڑھے۔ یاد رکھیں، میں ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہوئے، آسمان کی طرف دیکھنا بھی ابو داؤد میں ہے، لیکن یہ انگلی سے اشارہ کرنا اٹھانا یہ حدیث میں موجود نہیں۔ کلمہ یہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد آگے جو فضیلت ہے جس نے بھی سنی یاد کی اس کے لیے جمعے کا آج خطاب کافی وافی، فتحت لہو، اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جو پڑھے گا اس کے لیے کھول دیے جائیں گے ابواب الجنہ الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے۔ یہی حدیث ابو داود میں، یہی حدیث امام مسلم نے ذکر کی ہے اپنی سند کے ساتھ، اور اس کے آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من ایہا یدخل، فرمایا ان ابواب میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، وہ جنت میں داخل۔ جو کیا پڑھے وضو کے بعد، چاہے وضو مسجد میں کرو چاہے گھر میں کرو، کہیں بھی وضو کرو، یہ کلمہ پڑھو تم، اور اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت دل میں بٹھاؤ، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بٹھاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یہی حدیث ابو داود کی جب میں سبق پڑھانے کے لیے گیا، بنات میں سبق تھا، میں نے کہا ہم نے تو یہ بھی صحیح حدیث میں پڑھا ہے کہ 8 دروازے حضرت صدیق اکبر کے لیے کھلیں گے رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی، صدیق اکبر پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی حاجت تو اتنی سے پوری ہو جائے گی کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک اس کے لیے کھلا ہو اور اس میں سے داخلہ ہو جائے، کیا کوئی خوش نصیب ایسا شخص بھی ہوگا کہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں؟ ہاں وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے اللہ سے ابو بکر تو انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل۔ صدیق اکبر کی فضیلت ہے، ہاں جی، کیا کہنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے صدیق اکبر کے بارے میں؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق بالتحقیق۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ابو بکر صرف صحابی نہیں، ابو بکر نبیوں کے بعد تمام بشر سے، ابو بکر افضل ہے تمام سے، پھر عمر افضل ہے، پھر عثمان افضل ہے، پھر علی المرتضی افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ترتیب ہے اہل سنت والجماعت کی۔ تو میں نے کہا کہ یہ فضیلت تو 8 دروازے کھلیں گے کس کے لیے؟ اور ادھر ہم جیسے گئے گزرے لوگ جن کا صدیق کے مقابلے میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، صدیق اگر چلے نا اور کہے کہ ذوالفقار جوتیوں سمیت تو لیٹ جا، میں تیرے بدن سے گزرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میرے لیے سعادت۔ پیغمبر کا خلیفہ بلا کون؟ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، چوتھے خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب ذرا توجہ فرمائے، میں نے کہا یہ فضیلت تو حضرت صدیق اکبر کی حدیث میں پڑھی ہے، دوسرے لوگ بھی اس فضیلت میں شریک ہو جائیں، تو پھر مجھے غور کرنے سے جواب یہ ہے
وضو کرنے کے بعد جو کلمہ شہادت عام مسلمان پڑھے گا اس کے لیے 8 دروازے کھلیں گے. اس کو کہا جائے گا تیری مرضی، تو اس میں سے داخل ہو، اس میں سے داخل ہو، جس میں سے چاہے تو داخل ہو. ابو بکر کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی 8 دروازے کھلیں گے، لیکن ابو بکر کو یہ نہیں کہا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جس میں سے چاہیں داخل ہو جائیں، بلکہ ہر دروازہ پکارے گا کیا صدیق میرے اندر سے داخل ہو جائے. وہ دروازے ہی صدیق کے دیدار کو تڑپ رہے ہو کہ ابو بکر کا وہ ثانی اسنین کون سا ہے، وہ فی الغار کون سا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ کون سا یار غار ہے، وہ ثانی اسنین ہے نبی کا. ہاں تو مجھے احساس بخش دے اور میرے اندر سے کیا ہو جا، داخل ہو جا. اللہ اکبر کبیر. ترمذی میں ہے قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی آئے گا، ہوگا مومن توحید والا ہو، لیکن دنیا ہے، شیطان ہے، عقیدہ تو اس کا یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن گناہ بڑے کیے ہوں گے، بڑے گناہ اتنے جس کی کوئی حد نہیں. یہ ترمذی کی حدیث. اللہ اکبر. مجھے تو ایسا وجد آ رہا ہے، کیا پیاری حدیث ہے، کیا بندے کے ایمان کو امید افزا بنا دیتی ہے، مومن کا ایمان بھی بڑھاتی ہے. ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا آدمی آئے گا 99 سجلہ، اللہ اکبر سجلن، فرمایا کہ 99 دفتر، 99 رجسٹر، ہر رجسٹر کتنا لمبا ہوگا، مد البصر، جہاں تک نگاہ جائے گی اتنا لمبا ہوگا. ہوں گے کتنے؟ 99. اللہ کہے گا پڑھ ان کو، وہ پڑھتا جائے گا. ساری زندگی کے اس میں گناہ لکھے ہوں گے، ساری زندگی کے گناہ لکھے ہوں گے اس میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گے اتنکروا من ذلک شیئا، کیا ان گناہوں میں سے کسی کا انکار کرتے ہو کہ کیا نہ ہو اور لکھے گئے ہوں؟ الظلمہ کا کتبتی الحافظون، میرے جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اعمال محفوظ کرنے والے، کیا انہوں نے ظلم کیا تیرے اوپر کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اندر درج ہو؟ وہ کیا کہے گا آگے؟ لا یا رب، نہیں میں کہتا کہ تیرے فرشتوں نے ظلم کیا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی گناہ میں نے نہ کیا ہو اور یہاں درج ہو. لا، میں پڑھ کر حیران ہوا کہ لا کہتا نا، صرف نہیں، ظلم نہیں کیا، سارے گناہ موجود ہیں، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ کہہ رہے لا یا رب، اے اللہ تیرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا، اے میرے رب جو کچھ بھی ہوں، لیکن میرا رب تو ہی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اللہ کا عذر، کیا کوئی عذر ہے؟ کہے گا لا یا رب، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب اس سے اقرار کروا لیں گے سب کچھ، وہ بول پڑے گا، سب کچھ کہہ دے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تظلم اليوم، تیرے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا. لا کا اندی حسنا، یہ تو بھرا ہوا ہے نا سارا، 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے، لیکن میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. فتخرج بطاق، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلے گا، اس پر لکھا ہوا ہوگا، اس بندے کا پڑھا ہوا، دل سے پڑھا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اس نے دل سے پڑھا ہوگا تو وہ کاغذ پر لکھا ہوا سامنے آ جائے. اللہ فرمائیں گے یہ تیری نیکی ہے. احضر وزنک کا، جا اب میزان کے پاس کھڑا ہو جا. وہ اللہ تعالیٰ میزان ترازو جہاں تول رہے ہیں، ایک طرف کون ہے؟ 99 رجسٹر، اور ایک طرف بطاقہ ہے. تو وہ آگے سے یہ بھی کہے گا پروردگار ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اتنے 99 دفتروں کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی پرچی کیا کام کرے گی؟ اللہ کہے گا احضر وزنک لا تظلم، آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ذرا وزن تو کروا. اب جب وہاں پہنچے گا، حدیث پاک میں آتا ہے 99 رجسٹر ایک پلے میں کتنے بھاری، اور بطاقہ رکھا جائے گا اس کا، اور دل سے پڑھا ہوا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شرک اس نے نہیں کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، غیر اللہ کے سامنے کبھی ماتھا جھکایا نہیں ہوگا، یہ اللہ کو مانتا ہوگا صرف وحدہ، اور اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتا ہوگا. تو جب وہ پرچی ڈالی جائے گی، طاشت السجلات، وہ جو دفتر والا پلڑا ہے وہ اڑتا جائے، ہلکا ہو جائے گا، اور یہ جو بطاقہ والا ہے یہ وزنی اور بھاری اور جھک جائے گا. اللہ کہے گا کیا علماء نے اس جملے کی داد دی ہے
فرمایا ایک طرف گناہ لکھے ہوئے ہیں، ایک طرف میرے رب کا نام ہے، میرے رب کے نام کے وزن کے برابر کسی کا وزن ہو نہیں سکتا۔ تو پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔